جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہم کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. چې ما بسوي او په کومو خبرو چې زه مولا کافر کړم، نن مولا مکه خبرې کوي چې ما به زما د خاورې جنګ وي، چپ 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 ټول مسلمانان رونه دي، دې کې د خاورې د دولت جنګ نشته. نن هماغه مولا د خاورې د دولت جنګ کوي او که نه کوي. دا بل چې دی دا زما یار مولانا صاحب، نه مولانا صاحب لور نه وه د دغې عمر، هغه ګریجویټه نه وه، هغه خپلې دوه خینې واخېستې، نو دوه خینې ځان له ممبرانې کړې. خو هغه زه د قاضي سره پوره کړ چې که ستا یوه لور ممبره کېږي، زما به دوه خینې ممبرې کېږي. ډېره مهرباني. خبره د خندا نه ده. تاسو ته وایي چې ټاپه ووهئ او چې څنګه م ټاپه ووهله جنت دی، او تاسو مړه کې وایي چې پرېږده مړه ټول عمر به څه خواري کوو. خو راته یو ټاپه ده او په یو ټاپه جنت ګټم. مونږ به چغې وایو چې دا جنګ د اسلام نه دی، دا جنګ د اسلام آباد دی. چا نه منل. نو که چا اسلام راغی او که رانغی، په ایمان یې وایه چې د مولانا صاحب په لاس کې د تسبو په ځای اوس موبایل دی او که موبایل نه دی. راکړه جواب، که نه اوس هم تیارېږې. په ایمان یې وایه چې مولانا د سایکل نه پجیرو ته وخت او که ونه خت. نو که چا له اسلام راغی او که رانغی، نو هغه له خو اسلام راغی که نه، هغه خو دقې ته اسلام وي چې د هغه بچی دې په ګېډه موړ شي او هغه سره د په لاس کې موبایل شي او رحمان الله جي سره د عزت پوره شي چې هغه هم لکه د ده پجیرو ته وخېږي. او نن زما ښه چې هغه سره د ده نه ښه پجیرو دی. پلاننگ کمیشن میں متنازع بنانے کا گناہ کس کے سر ہے؟ مولانا فضل الرحمان، احسن اقبال، میاں نواز شریف، اسفندیار ولی خان یا سلیم صافی؟ دیکھیے، میں اس طرح کرخت قسم کا الزام تو کسی پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے جو ہمارے تصورات تھے اور جس ویژن کو ہم جانتے تھے، میاں صاحب کی حکومت میں بہرحال ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ راستہ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا جی، اور تبھی تو پھر ایک تحریک اٹھی، ورنہ کیا ضرورت تو اس لحاظ سے حکومت ذمہ دار ہے نا؟ ظاہر ہے متنازع بنانے کی ذمہ دار حکومت ہے. کسی حد تک ذمہ داری ضرور ہے ان کے اوپر. کیوں ہوئی، ان کے اندر یہ بات کیوں آئی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بری نیت تھی ہوگی، لیکن خطا ضرور ہوئی ہے ان سے. تو ایسی خطا کار حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آگے چلے نا. نہیں، میں آگے کیسے چلوں گا جی؟ آپ وہ خطا کار حکومت بھی اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے بھی. انسان خطا کار ہے، خطا کاروں کے ساتھ بھی کچھ ان کی رہنمائی کے لیے چلنا پڑتا ہے. آپ بھی خطا کر رہے ہیں. میں پاکستان آیا ہوں تو مجھے اس کا اچھی طرح علم تھا کہ یہ مجھے اریسٹ کر لیں گے، مجھے کر لیں، لیکن خدا کی قسم میں کہا کے کہتا ہوں آپ کو کہ میں لڑوں گا اس ملک کے غریب عوام کے لیے، کسان کے لیے، یتیم کے لیے اور بیوہ کے لیے. میں تعلیم کے لیے لڑوں گا، میں علاج کے لیے لڑوں گا، اللہ کی قسم میں لڑوں گا بالکل. اب ہسپتال میں وہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں، ان کو راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا، وہاں سے کیسے نکلیں وہاں سے باہر. پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ملزم اپنے ملک سے باہر چلا جائے. اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی اینجیوگرافی کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا ہے، تو مجھے بتائیں جتنے وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا جو قانون کی گرفت میں ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں، کیا ان سب کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں گے؟ یہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے پرویز مشرف. جنرل مشرف کی ٹیم اور وکلا جو ملک کے اندر بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بدترین سازش ہے. پاکستان اس قسم کے کھیلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. جنرل پرویز مشرف بچ کے نکل گئے بہانے بازیوں کے ذریعے، تو مجھے آپ بتائیں، آپ بلوچوں کو، سندھیوں کو اور پشتونوں کو خاص طور پہ کیا جواب دیں گے کہ 11 مئی کو جو ووٹ ہماری جماعت کو پاکستانی قوم نے دیا، وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے دیا، چھوڑنے کا مینڈیٹ ہمیں نہیں ملا. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں. اب وہ مرد کے بچے بنے، ذرا مرد بنے، مرد. کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے
تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. If you talk about safe exit, well, I think anybody who violates the law, who subverts the constitution, who does all that I've just now narrated, must be brought to book. میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہے. لیکن میں اب یہ گلہ کس سے کروں پاکستان کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کا اور رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ بھی رب کہتے ہیں, ہم بھی رب کہتے ہیں. جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں. اور ہماری ایک اور بات سن لیجئے. قرآن پاک کے جو سب سے پہلے الفاظ ہیں جس میں آتا ہے, سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں یہ نہیں لکھا کہ الحمدللہ رب المسلمین, الحمدللہ رب العالمین. وہ سب عالم کا رب ہے. جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں. جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو, اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں. امتیاز صاحب, ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے بلایا. ایک باتیں تھی کچھ جو دل سے نکلی ہیں. یہ دل صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلی ہیں. آپ کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں, آپ کے ساتھیوں کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں.